व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मारिया खालिद अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज जिस खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो खबर है जावेद इकबाल फ़िल्म के हवाले से। जावेद इकबाल एक क्या करैक्टर था, एक सीरियल किलर था जो आपको याद होगा। आज से 20-22 साल पहले ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ था जिसमें इसने 100 बच्चों का कत्ल किया था तेज़ाब में डाल के, और इसके मुतालिक फ़िल्म बनाई जा रही है जो बन चुकी है, जो रिलीज़ होने को थी 28 जनवरी को, जिसको रोक दिया गया है। तो आज मैं दोनों पे रोशनी डालना चाहूँगी कि ये जावेद इकबाल कौन था और इसने ऐसा क्यों किया। सारा ये वाक़या भी साथ बताऊंगी और फ़िल्म के बारे में भी बताऊंगी कि क्यों रोकी गई, क्या वजूहात थी जिसकी वजह से ये फ़िल्म को रोक दिया गया। लेकिन जावेद इकबाल का करैक्टर है उस पे मैं ज़रूर रोशनी डालना चाहूँगी, क्योंकि जब जावेद इकबाल फ़िल्म का ज़िक्र आया तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। जब जावेद इकबाल का नाम आया था कि एक सीरियल किलर है जिसने 100 बच्चों का कत्ल किया है, तो जैसे दहशत तारी हो गई थी। तो ये सब बताऊंगी, लेकिन ये सब जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत सीरियस टॉपिक्स भी होते हैं, एंटरटेनमेंट भी होती है, सब कुछ होता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब आप लाइक करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है और हमें महसूस होता है कि आप हमारी वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अब अब हम बढ़ते हैं अपनी ख़बर की तरफ, या जो वाक़या है जावेद इकबाल का उसकी तरफ। जावेद इकबाल एक ऐसा वाक़या है। जावेद इकबाल एक इंसान था जो जो जिसने खावर नईम हाशमी हैं, जो जंग ग्रुप के न्यूज़ एडिटर हैं, उनको एक ख़त लिखा। उनके पास बहुत सारी मेल्स आती थी। तो एक दफ़ा एक एक लिफाफा आया। जो लिफाफे आते थे तो काफ़ी वज़नी था, वरना तो बड़े वज़नी शापर आते थे। जो लिफाफे आते थे जिनमें कागज़ होते थे, 10-20 लोगों ने अपने मसाइल बताए होते थे, कहते कि बहुत भारी लिफाफा था। तो जब वो लिफाफा खोला तो उसमें बहुत सारे बच्चों की तस्वीरें थी जो नीचे गिर गईं। कहते मैंने बाहर से अपने क्लर्क को बुलाया, मुंशी को, जो भी, तो उसने आके वो तस्वीरें उठाईं। उसमें से एक लिखा हुआ था, मैं जावेद इकबाल हूँ। एक पर्ची थी जिस पे लिखा था, मैं जावेद इकबाल हूँ, मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया है, मुझे पुलिस के हवाले ना कीजिएगा और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। कहते कि मेरे अंदर एक सस्पेंस तारी हो गया। खावर नईम हाशमी कहते हैं कि मेरे अंदर एक सस्पेंस तारी हो गया कि ये क्या बात है। उन्होंने मीर शकीलुर रहमान को भी ना बताया, जो जंग ग्रुप के ऑनर हैं। वो कहते कि मैंने उसे ठक फ़ोन किया और उसने उठाया। उससे मैंने कहा कि क्या आप आ सकते हैं, क्या मुझसे मिल सकते हैं। उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा मुझे आज मिल सकते हैं। उन्होंने कहा हाँ। अभी मिल सकते हैं। उन्होंने कहा हाँ, मैं बिल्कुल मिल सकता हूँ। उसने कहा जावेद इकबाल, मैं 1 घंटे बाद आपके ऑफिस आऊँगा। लाहौर में वो ऑफिस था। तो खावर नईम हाशमी साहब कहते हैं कि 1 घंटे के अंदर वो मेरे पास आ गया। उसके साथ 2 लड़के थे। वो आके बैठा, काफ़ी घंटों गुफ्तगू हुई और उसने बताया कि मैं क्या करता हूँ। मैं जावेद इकबाल, मैं सीरियल राइटिंग भी करता हूँ सीरियल किलर्स की, और मेरा काफ़ी सारे पुलिस वालों से भी ताल्लुकात है, और काफ़ी बड़े ये जो न्यूज़ एडिटर हैं इन सब से भी मेरी दोस्ती है, बहुत अच्छी सलाम दुआ है। तो मैं रिसाला भी छापता हूँ। तो बहुत सारा उसका एक असर रसूख भी था। उसने बताया अपना। तो उसने बताया कि मेरे साथ भी बचपन में ये हुआ था। किस जो वो जो गलत कारी बच्चों के साथ करके मार देता था, उसने कहा मेरे साथ भी हुआ था। और फिर दाता के दरबार से मैं जाता था। जो बच्चे घरों से भागे हुए थे, फ़कीर बच्चे हैं या जो आवारा बच्चे होते हैं या घरों से भागे हुए बच्चे होते हैं, रेलवे स्टेशन हैं, बस स्टैंड है, वहाँ पे जाता था मैं, और वहाँ से उन बच्चों को बहला फुसला के ले आता था। सबसे पहले मैं उनकी जूती को रख लेता था। जूती को रखने के बाद उनको नई जूती दिलाता था, नए कपड़े दिलाता था। उनके बाद उनको खाना खिलाता था। फिर रात को उनको फ़िल्म भी दिखाता था। उसके बाद उनके साथ गलत काम करके सुबह उनको एक मैंने ड्रम बनाया हुआ था तेज़ाब का, उसमें डाल देता था गला दबा के। उसके बाद घुल जाती थी सारी बॉडी और किसी को पता ही नहीं लगता था। इस तरह कहता कि ये ना सोचे कि 100 दिन में हुआ होगा। 100 अगर बच्चे, 100 से ज़्यादा भी बच्चे हो सकते हैं, और साल 1.5 साल उसे लगा होगा इन सारे मामलात में। लेकिन है उसे ये, और वो तस्वीर भी खींचता था।
اس نے بتایا کہ میں بچے کی تصویر بھی کھینچتا تھا اور جوتے سے بچے کی پہچان ہوگی، یہ سارے ثبوت بھی ساتھ رکھتا رہتا تھا۔ لیکن اس کو سال 1.5 سال بعد کیا خیال آیا، اس نے کیسے سوچا کہ میں یہ مان لوں، ایڈمٹ کر لوں اس چیز کو کہ میں نے اتنا قتل کیے ہیں۔ تو انہوں نے نا ساتھ ایک ان کے دوست تھے اسی آفس میں، ان کو جب بلایا تو نہ جانے یہ جنگل میں آگ کی طرح بات پھیل گئی، باہر پولیس اتنی آگے کہ پورا لاہور بلاک ہو چکا تھا۔ اور خاور نعیم صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو فون آ گیا کہ یہ آرمی کے حوالے کرنا ہے، یہ بندہ باہر نہیں کرنا، ان کو مار دیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوا اور میں اس بندے کو لے کر، میں حیران بھی تھا، میں اس بندے کو لے کر آرمی کی گاڑی تک پہنچانے گیا تھا جاوید اقبال کو، اور میں نے فوراً اس کی جیبیں، اور ساتھ میں 2 بندے تھے، ان کی جیبیں چیک کی، تو میں نے سوچا کہ کہیں یہ مار کے ڈر سے خودکشی نہ کر لے، جو ایک ان کے پاس پلز ہوتی ہے جو کھا کے مر جاتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، تو وہ نہ ہو۔ تو کہتے کہ میں نے دیکھا تو 500 کے قریب نیند کی گولیاں تھیں، وہ ساری میں نے نکالی، پھر آرمی کے حوالے کیا، اور اس دن پورا لاہور بلاک تھا۔ انہوں نے یہ سارا کچھ اظہار کیا۔ اس کے بعد جج بہت کنفیوز تھا، جب ٹرائل آیا، ان کا ٹرائل لیا گیا، تو جج نے پہلے کہا کہ اس کو 100 دفعہ پھانسی دی جائے، پھر کہا کہ مینار پاکستان سے دھکا دے دیا جائے اور اس کو چیلے کھا جائیں، پھر کہا 500-700 سال کی قید بامشقت ہو۔ بہت عجیب و غریب اس کے لیے سزائیں مقرر کی گئی، لیکن سمجھ نہ آئے کہ اس کو کیا سزا دی جائے۔ لیکن کچھ دن بعد پتہ لگا کہ انہوں نے جیل میں خودکشی کر لی ہے۔ یہ معمہ تو کبھی حل نہ ہوا، لیکن یہ بات ضرور رہی کہ انہوں نے خودکشی نہیں کی تھی، ان کو مار ہی دیا گیا تھا۔ یہ خاور نعیم ہاشمی صاحب نے بتایا۔ ہم بچے ہوتے تھے نا جب چھوٹے، تو نا ہمیں بتایا گیا کہ 100 بچوں کا ایک قاتل ہے، دروازے کے قریب نہیں جانا، دروازہ بچے باہر نہیں جانا، کھیلنے نہیں جانا، چیز لینے نہیں جانا، کہ ایک 100 بچوں کا قاتل ہے جو بچوں کو پکڑتا ہے اور تیزاب میں ڈال دیتا ہے۔ وہ ایک دہشت تھی نا، اب جا کے مجھے سامنے آئی کہ جو جاوید اقبال یہ بندہ تھا اور اس کے بارے میں فلم بنائی گئی، کیونکہ چھوٹے تھے تو ذہن بھی معصوم ہوتے ہیں، تو ماں باپ ڈراتے ہیں بچوں کو، سمجھاتے ہیں کہ تاکہ غلطیاں نہ کرے، تو ہم باہر نہیں جاتے تھے۔ ایک خوف ضرور تھا کہ کچھ ہوا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کو کور کیا کہ کون سا شفاق انسان ہے جس نے 100 بچوں کو ہی مار دیا۔ تو پوری دنیا میں ایک عجیب و غریب ماحول کہ پاکستان میں کیا ہوا ہے کہ ایک بندے نے 100 بچوں کو مار دیا ہے ان کے ساتھ بدفعلی کرنے کے بعد۔ تو یہ بڑا انٹرنیشنل میڈیا تک یہ بات گئی تھی، اخباروں کی زینت بنا، جنگ اخبار کے پہلے صفحے پہ 100 بچوں کی تصویریں آئیں، اور خاور نعیم ہاشمی صاحب بتاتے ہیں 100 میں سے 90 سے زیادہ ماؤں نے بچوں کے جوتوں سے پہچان لیا کہ یہ ہمارے بچے ہیں۔ تو بڑی بات ہے کہ بچوں کی جوتیوں سے پہچانا بھی کیا، جو وہ چاہتا تھا کہ جوتیوں سے پہچانا جائے۔ 2-4 بچوں کی مائیں نہ ڈھونڈ سکی، بہنیں، بھائی، چچا، جو بھی رشتہ دار تھے، 8-9 بچے یہ نہ پہچانے جا سکے، 90 سے زیادہ بچے ویسے پہچانے گئے تھے۔ یہ ہوا۔ اب ہم آتے ہیں فلم کی طرف۔ ابو اہلیہ ہیں، انہوں نے فلم بنائی ہے یاسر حسین اور عائشہ عمر کو ہیرو ہیروئن لیتے ہوئے جاوید اقبال۔ یاسر حسین اس میں جاوید اقبال کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو اب ان کی یہ فلم پہلے پاس ہو گئی، اور پاس ہونے کے بعد سینسر بورڈ نے ان کو کہہ دیا کہ آپ فلم ریلیز کر سکتے ہیں۔ تو 28 جنوری 2022 اس کی ریلیز ڈیٹ تھی، لیکن اینڈ ٹائم پہ 2 دن پہلے کہہ دیا گیا کہ بہت ساری شکایات آ رہی ہیں، تو سینسر بورڈ پوری طرح اس فلم کو دوبارہ دیکھے گا اور اس کے بعد بتائے گا کہ اس کو تاحیات بند کرنا ہے یا فی الحال بند کرنا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ پاکستان میں ویسے ہی فلمیں کم بنتی ہیں۔ اب پریزاد ڈرامہ ہے، اس کا آخری ایپیسوڈ سینمے میں دکھایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں میرے پاس تم کا آخری ایپیسوڈ سینمے میں دکھایا گیا تھا، اور سینمے انہوں نے کہا کہ سینمے میں اگر 100 سیٹیں ہیں تو 1 سیٹ چھوڑ کے کووڈ کی وجہ سے بٹھایا جائے گا، تو اگر 50 لوگ بیٹھیں گے تو 50 لوگ باقی 50 کے پیسے بھریں گے۔ اتنی ساری سختی کے باوجود بھی اس فلم کو نہیں آنے دیا جا رہا۔ اب اس میں ٹویٹ کیا ہے یاسر حسین نے کہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ جیسے نہیں لیتے، ہیں تو بھری ہے انہوں نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایسی کیا غلطی ہوئی، کیا شو پہ ہم بلانا بھول گئے کسی کو،
ہیں کیا وجہ ہے اس سارے معاملات کی۔ تو انہوں نے کہا کی طرح دکھ کا اظہار کیا ہے کہ کوئی وجہ رہی ہوگی، یا لوگوں کو پیسہ کھلانا ہم بھول گئے، یا لوگ پیسہ کھانا چاہ رہے، کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، تو جس کی وجہ سے اس فلم کو روکا گیا ہے جاوید اقبال کو۔ اور اگر ہم بات کریں ہالی ووڈ تو بہت سیریل کلرز پہ فلمیں بنا رہا ہے، انڈیا بہت سیریل کلر پہ بنا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ مہیش بھٹ تو کرتے ہی سچائی پہ کام ہے، حقیقت پہ مبنی ان کی فلمیں ہوتی ہیں، حقیقت والی فلمیں وہ بناتے ہیں۔ آپ کو ان کی فلم یاد ہوگی دشمن میں جو اس کی بہن جڑوا بہن ہوتی ہے کاجل کی، اس کو مار دیتا ہے اور کاجل اس سے بدلہ لیتی ہے۔ وہ سیریل کلر تھا اور ولن تھا تو اس کو مارا گیا تھا۔ اس طرح ہالی ووڈ میں بھی بہت زیادہ ہے، تو یہ بھی کوئی ایسا مدعا نہیں ہے کہ جس کو نہ دکھایا۔ کل ظاہر جعفر کی بھی فلم بنے گی، کیا اس کو نہیں لایا جائے گا؟ کیا لوگوں کو نہیں بتایا جائے گا کہ جو غلط کرتا ہے اس کا انجام کتنا غلط ہو سکتا ہے؟ یہ کن وجوہات کے بنا پہ ان چیزوں کو نہیں دکھایا جاتا؟ یہ تو پھر ہمارے سیاستدان جانے یا سینسر بورڈ جانے۔ سینسر بورڈ میں بیٹھا کون ہے؟ سینسر بورڈ میں بیٹھا وہ لوگ ہیں جن خود پڑھے ہوئے نہیں ہیں، نہ ان کو پتہ ہے ABC کا، نہ انہوں نے کبھی ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھی، نہ بالی ووڈ کی، نہ ان کو پتہ نہ آتا۔ یہ بیٹھ کے سینسر بورڈ میں یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ فلم لانی ہے یا نہیں لانی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے مفاد پہ پورا نہ اترتی ہو، اس وجہ سے اس فلم کو روکا جا رہا ہے، یا پیسہ بٹورنے کے لیے اس فلم کو روکا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں سے پیسہ بٹورا جائے، کیونکہ بہت پیسہ خرچ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے پوری ٹیم پورا کرو بہت زیادہ پریشان ہے۔ تو وہ زیادہ ان سے پیسے بٹورنے کے لیے یہ ساری حرکات کی جا رہی ہیں۔ لیکن میں نے اس کا ٹریلر دیکھا، بہت زبردست ہے۔ جاوید اقبال ہے بندہ جو سیریل کلر تھا، اس نے جو کیا اور اس پہ جو فلم بنی، لوگوں کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایسے لوگوں کا اگر آپ کو محلوں میں کہیں بھی ایسے مشکوک انسان نظر آئیں تو ضرور آپ پولیس کو اطلاع کریں۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر مائی چینل۔ بہت شکریہ۔